بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپا کر بھی اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آیت سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اور سیدنا عثمان ابن عفان صاحب وسعت اور صاحب مال تھے۔ آنکھ بند کر کے، مٹھی بند کر کے، رات اور دن میں چھپا کر بھی اور سب کے سامنے خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، پھر بھی جو کچھ میسر ہوا گھر میں رکھتے نہیں تھے۔ لیکن بہرحال قرآن کا حکم عام ہے، یہ ایک شخص یا چند اشخاص کے بارے میں یہ فضیلت اور یہ خوبی کا حکم نہیں ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والے آسیب زدہ شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا یقیناً تجارت سود ہی کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی، فَانْتَهَا، پھر وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو وہ لے چکا ہے وہ اسی کے لیے ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور اب بھی جو ایسا کرے گا، سود لے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسا کہ کل گزشتہ کے سبق میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ صدقات کا کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور صدقات کے لوگوں، صدقات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازیں گے، وہ بھی بات ہمارے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے مد مقابل سود، ربا، بیاج، عربی میں اسی کو ربا کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں، ہندی میں بیاج کہتے ہیں۔ انگریزی زبان صحیح آپ تلفظ کر لیجئے، میں صرف اشارہ کر دوں، اسی کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔
ظاہر سی بات ہے کفر اور شرک کے بعد اسلام میں جس گناہ کو سب سے زیادہ بڑا اور سخت مانا گیا ہے وہ سود ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ میں جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمے کے ساتھ پیش ہوئی ہے، یہ آیت ہے 275 نمبر کی۔ اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے 278 کی، اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے 279 کی۔ یہ 4 آیتیں یہاں، ان چاروں آیتوں میں سود کی حرمت اور شناعت، اس کی برائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورہ آل عمران انشاءاللہ جلدی ہی شروع ہوگی، اس کی آیت نمبر 131 123، اور اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس میں 2 آیتیں ہیں 160 اور 161 نمبر کی۔ ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود کی انتہائی مذمت اور حرمت بیان کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی لین دین کو لکھنے والا، سودی معاملے میں گواہ بننے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام بیہقی نے ایک روایت نقل کی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آ رہا ہو وہ سود ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء کی ایک روایت ان کے خادم خاص سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقروض جس نے تم سے قرض لیا ہے، اگر وہ راستے میں کہیں ملے اور تم کو اپنی سواری پر بیٹھائے تو مت بیٹھو، یہ بیٹھنا بھی سود ہے۔ ارے سن رہے ہیں کچھ کی نہیں، اتنی مذمت ہوئی ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتے میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ ظہر میں جا رہے تھے نماز کے لیے، اور سائے میں چلتے چلتے دھوپ میں آئے اور 2 گھر چھوڑ کے پھر سائے میں آئے۔ پوچھا گیا تو کیا کہا تھا، اس نے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں چلتا تو یہ نفع اٹھانا پایا جاتا۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، حضور نے فرمایا ہے۔ سود اتنی خطرناک اور اتنی بری چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پہلی بات یہ فرمائی، توجہ سے سنیے گا، سودی یعنی جو سود کھاتے ہیں، یہ محاورہ ہے، فلانا سود کھا رہا ہے، اسی کو عربی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یأکلون الربا، سود کھاتے ہیں۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے سودی معاملہ پر، چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے، لے رہا ہو تو بھی کیا، اردو میں ایسا بولتے ہیں کیا، رشوت کھار ہے، رشوت کھاتا ہے، رشوت خور ہے۔ تو کیا مطلب وہ نوٹ کے بنڈل منہ میں ڈال لیتا ہے؟ نہیں، مطلب رشوت لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹیبل کے نیچے سے بھی کور آتے رہتے ہیں، حالانکہ ٹیبل کے نیچے تو لکڑی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے کمال جادو، دیکھیے کور چلا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سود کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اپنی عادت اور مزاج بنایا ہے۔ تو جب قیامت ہوگی، میدان حشر میں لوگ جائیں گے قبروں سے نکل نکل کے، تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، کس حال میں نکلیں گے یہ؟ یأکلون الربا، الذین یأکلون الربا، سود کھانے والے لوگ، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان،
ایسا بالکل حواس باختہ قبر سے نکلیں گے جیسے یہ مجنون ہو یا ان پر جادو کا، سحر کا اور جناتوں کے آثار اور سائے کا اثر ہو۔ ایک بات تو یہاں سمجھ لیجئے گا، بہت ضروری، لیکن اس کو بیچ میں سمجھ کے رکھیے گا، نیوٹرل رہیے گا، کہ انسان پر بھی جنات اثر کر سکتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کہہ رہا ہوں، کر سکتے ہیں، اپنا سایہ ڈال سکتے ہیں۔ ہماری گجراتی زبان میں کہتے ہیں جھپٹ میں آ گیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا، جا رہا تھا یہ اور دیکھا کہ یہ آدمی ایسا ہی ہے، کام میں لے سکتا ہوں، سوار ہو گیا۔ یہ بات ہو سکتی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضور کے ساتھ ہیں لیلۃ الجن میں، جب آپ جناتوں کو ایمان اسلام کی دعوت دینے جا رہے ہیں تو ایک جگہ پہنچ کر آپ نے دائرہ کھینچا، جیسے کورونا میں اسی میں کھڑے رہو، کورونا نہیں آئے گا، سمجھے آپ کی نہیں؟ تو حضور نے دائرہ کھینچ کے کہا کہ عبداللہ اسی میں رہنا جب تک میں وہاں سے واپس نہ آؤں، میرے آنے سے پہلے نکلنا نہیں۔ تو حضور نے حصار کیا، گھیر دیا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا، کہیں روایت میں نہیں ہے کہ تم اسی طرح کی دکان چلا لینا اور تم لوگوں کا حصار کرتے رہنا اور سب سے آسان کام کاروبار تمہارا یہ رہے گا، یہ نہیں کہا۔ اس لیے اثر جتنا ہے، جتنی ضروری بات ہے اس کو وہیں رکھے، آگے بڑھانے کی کوئی زیادہ ضرورت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے جب یہ اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ حواس باختہ ہوں گے، ان کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں سے نکلے اور کہاں جانا ہے۔ یہ سود کھانے والے، یعنی سودی معاملات میں ہاتھ ڈالنے والے لوگوں کی قبر سے نکلنے کے بعد پہلی سزا ہے۔ یہ سزا کیوں ہوگی؟ دنیا میں انہوں نے یوں کہا کہ تجارت یعنی بزنس، کاروبار، اور یہ انٹرسٹ، سود، دونوں ایک ہی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دونوں دو چیزیں ہیں، دونوں ایک نہیں ہے۔ پہلا فرق یہ سمجھیے گا، ایمان والوں کے لیے یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ تجارت کو، بزنس کو حلال کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور ربا، سود کو حرام کرنے والی ذات کون ہے؟ تو جب اللہ نے ایک کو حلال کہہ دیا، دوسرے کو حرام کہہ دیا، تو اس کی اب کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام حلال ایک نہیں ہوگی، حرام حلال میں یہی فرق ہے، یہی ریکھانتک ہے، یہی لائن لگی ہوئی ہے کہ یہ چیز بالکل حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم عادی ہیں عقل سے بھی سمجھنے سمجھانے کے، چاہے نہ سمجھ پائیں۔ علماء نے محنت کی ہے، مفسرین نے، انہوں نے نقطہ بیان کیا، تجارت یعنی بزنس، جہاں اس میں نفع، بینیفٹ کی امید ہوتی ہے، وہیں نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 10 روپیہ کی چیز لے کے بیچ رہا ہے تو امید یہ ہے کہ 12 میں آسانی سے بیچ لیں گے، لیکن نقصان ہو رہا ہے۔ کیسے؟ بازو میں بھی ایک لاری لگ گئی اور یہی مال اس کو 8 روپے میں ملا ہے، تو 10 میں بیچے گا تو 2 روپیہ فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ 12 میں بیچ رہے تو اس نے کیا کر دیا؟ 10، اور آپ کو یہ مال 10 میں ملا تھا مارکیٹ سے۔ اب آپ اگر 10 میں بیچیں گے تو گھر سے جائے گا کہ نہیں؟ لیکن اب کریں تو کیا کریں گے؟ کسٹمر جو آ رہے ہیں، اگر آپ 10 میں نہیں بیچیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ بازو والی لاری پر چلے جائیں گے۔ اور اگر وہ لاری نہ لگی ہوتی تو آپ کو 2 روپیہ نفع ملنے کی امید تھی، نقصان یہ۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے، سود میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں قرض لینے والے کا نقصان ہی نقصان۔ بیاج اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے وہ سمجھیے گا۔
1 महीने का कर्ज मैंने आपको दिया, तो ये 1 महीना का जो पीरियड है, ये पैसा मेरे पास नहीं था। सूदखार कहता है कि अगर मेरे पास होता तो 1 महीने में कम से कम 1000 रुपए की जगह 1100 कमा लेता। इसलिए तू ये काम कर कि जब महीना पूरा होगा तो तू 1100 ला के देना। तो वहां तो मुतय्यन हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो ना, मुतय्यन है कि महीना पूरा होगा तो कितना मिलेगा। और नफा मुतय्यन होता है, नफा कहां मुतय्यन हुआ? समझ रहे हैं कि नहीं? और ये मोहलत पूरी हो गई और कर्ज लेने वाले बेचारा दे सका, तो कहा कि देख भाई, वो तो 1% मोहलत का था, यानी ये लिमिटेड मुद्दत का था। अब इस पर 1% और बढ़ेगा। क्यों? तूने दिया तो कर्ज लेने वाला नफा में है कि नुकसान में है? नुकसान, खुला नुकसान। और कर्ज देने वाला साहूकार, बनिया, महाजन, बैंक, उसका तो फायदा ही फायदा हो रहा है। आप बुरा मानेंगे लेकिन इशारा कर दो, बैंक लूट जाए जैसा कि लुटेरों ने 9 साल में लूटा, बैंक बंद हुआ। क्यों? पब्लिक कर्ज ले रही है, गरीब आदमी वो तो दे रहा है पैसा। नहीं समझ रहे हैं? ये लुटेरे जो थे, इन्होंने कहा था कि इतना देंगे, वो तो देने का वादा सिर्फ इसलिए किया था पेपर पर ताकि हमको इतना मिल जाए, और मिला वो पहले से सब वहां सेट था, चले गए, बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि साहूकार पिटता इसी तरह से है, उसके यहां दिवालिया एक बड़ी चीज है। तो इन्होंने लिख दिया कि साहब हमारी सारी कंपनी में दिवालिया हो चुका है, इसलिए इस बुनियाद पर इन लुटेरों को पकड़ा नहीं जाएगा। पकड़ा जाएगा किसको? जिसने सालाना होम लोन, घर का लोन अदा करने की बात की है, उसी का मकान सुना आपने कि बिक रहा है। क्यों? उसने लोन अदा किया और उसमें भी फिर 2 क्रेडिट, एक मेरा एक तेरा। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा जो होगा उसके पास बड़ौदा बैंक नहीं जाएगा नीलामी के लिए, और तेरा जो होगा उसको मैं घसीट के लाऊंगा। ये है सब सूदी निजाम, सिस्टम। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। ये फर्क याद रखिए, मैंने बहुत इशारे से बात कही है क्योंकि मुझे सबक कल वाला पूरा करना है। कभी इसमें गरीब अमीर तो दूर की बात, राहत की रोटी नहीं खा सकता है, और मालदार जो है वो मालदार ही होता चला जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकली तौर पर, ईमानी तौर पर तिजारत और बिजनेस और सूद और रिबा में ये 2 फर्क रखा है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत, यानी सूदी कारोबार से रुकने का हुक्म पहुंचा। नसीहत कैसे है? एक याद रखेंगे आप, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर नाम रहा हो, लेकिन जब दुनिया में कोई भी रिपोर्ट आएगी तो ऐसा शेयर मार्केट में धड़ल्ले से जमीन पर गिरेगा कि उससे बड़ा फकीर कोई होने वाला। अब ये नुकसान जो हो रहा है, ये नुकसान क्यों हो रहा है? ये नुकसान ये कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया और ये निजाम सूद चलाने की कोशिश कर रहा है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हुक्म मिला, ईमान वाले के दिल में दर्द हुआ कि हमने अब तक बहुत बुरा काम किया, फंतहा, बाज आ गया वो। फरमाया फलहू मा सलफा, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नादिल होने से पहले पहले जो कुछ उसने कारोबार किया है, अल्लाह ताला उस पर पकड़ नहीं करेंगे। क्यों? अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम अपने पहले यानी अपने आदेश के भेजने से पहले जो कुछ गुनाह बंदा करता है उसको मिटा देता है। इसीलिए हज्जतुल वेदा में इमामुल अंबिया ने खड़े होकर कहा कि चचा ने अब तक जो सूद लिया है आज से पहले वो चचा का,
لیکن اب جو سود باقی ہے مقروضوں کے پاس چچا کا، میں چچا کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ سب معاف کر دیا گیا، وہ اب لیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، حلال ہے تم استعمال کرو، لیکن میرا معاملہ ایسا رہے گا، اختیار مجھے ہے کہ میں چاہوں آخرت میں اس غلطی پر کچھ تھوڑا موڑا پکڑ بھی کر سکتا ہوں، اور چاہے انعام اس پر نہ دوں، کوئی اجر نہ دوں کہ گناہ چھوڑ دیا، لیکن اس میں کسی بندے کا اختیار نبی ولی کا نہیں، یہ میرا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ عَادَ، میرے حکم کے بعد اب بھی جو سود لیں گے یہ سب کے سب دوزخی ہیں، اور دوزخی لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے، صاحب سنیے گا، اگر کسی بستی علاقے ملک کے لوگ اسلامی حکومت ہونے کے باوجود، نماز روزہ کی پابندی کرنے کے باوجود سودی کاروبار کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے نام کے مسلمانوں سے باقاعدہ طاقت استعمال کر کے انہیں سود سے روکے۔ مسلم حکومت نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کیا کہا ہے؟ اسلامی کہا ہے۔ دونوں میں فرق یاد رکھیے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صرف اشارہ کرتا چلوں گا، سنیے گا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کا گاؤں ایم پی صاحب نے گود لے لیا، میرا شہر اسمارٹ سٹی بن گیا، سب کچھ ٹھیک ہو رہا، بہت چمک دمک ہے، اور آج کل تو چمک دمک بہت چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 منٹ کے اندر ندیوں میں جوش پیدا کیا، آسمان سے قطرات برسائے، اور سارا دھل دھلا کے بہہ کے چلا گیا۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا کچھ، نہیں تو کل تو یہی یہاں سوال ہوگا کہ جھوٹا آدمی بولتا ہے۔ ارے جو کہہ رہا ہوں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب اس میں گڑبڑ کیا ہوا؟ انجینئر کی گڑبڑی تلاش کی جائے گی، ٹھیکیدار پکڑا جائے گا، مال بیچنے والا پکڑا جائے گا، لیکن سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ در حقیقت یہ اسمارٹ سٹی، یہ میرا گاؤں گود لیا گیا، اس میں کیا ایم پی صاحب، منسٹر صاحب کے خون پسینے کا پیسہ لگ رہا تھا؟ سب بیاج کا پیسہ آیا، وہی بیاج کا پیسہ لگ رہا ہے، اس کی نحوست نظر آ کے رہے گی۔ وقت کم ہے، تلاش کیجئے اس آیت کی بنیاد پر، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ناشکر اور اللہ کافر گنہگار، کافر بھی ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے۔ سود کھار جتنے ہیں، سودی معاملہ کرنے والے، آپ یہاں بمبئی میں رہتے ہیں، کبھی موقع ہو تو چلے جائیں، شیئر مارکیٹ جب شروع ہوتا ہے تو 99% وہاں جو بڑے بڑے بروکر، ایسا لفظ استعمال کریں جس میں عزت ہو، حالانکہ وہ ہمارے دیہاتی زبان میں 1 نمبر کے چھچوری دلال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان کا شیئر گھٹا تو ہرشد مہتا کو اٹیک آیا، اور وہ ہے کیا؟ بروکر۔ کیونکہ آپ انگریزی پڑھے ہیں، ہم لوگ پڑھے، انتہائی گھٹیا، اس سے زیادہ گرا ہوا کوئی نہیں۔ اگر کوئی اس میں شیئر مارکیٹ میں جا رہا ہو تو وہ میری باتوں کو اعتراض نہیں سمجھے گا، وہ کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے سمجھے گا بات کو، لیکن میں عوامی بات کر رہا ہوں جو سسٹم ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ کافر اور دوسرا کیا ہے؟ گنہگار۔ لیکن ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ حجت الوداع میں اعلان کر دیا کہ چچا کا سود میں نے چھوڑ دیا، معاف کیا، یعنی اب کیا ہوگا؟
یہ ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک کام کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ سود سے توبہ کر لیا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر پھر آ رہی ہے 278، یہ وہی سود کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ حضور نے اعلان کیا نا کہ اب تک جو سود چچا کا مقروضوں کے پاس تھا وہ کیا کیا جا رہا ہے؟ معاف، یعنی چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، علماء نے یہی سے لکھا ہے جو ابھی بات سنائی تھی کہ سود کے کاروبار میں پھنسے ہیں لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ایسے مسلمانوں سے حکومت کیا کرے گی؟ جنگ کرے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا کیا، اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم آج سے پکی نیت سے دل سے سودی کاروبار سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال جو ہے، پونجی جس کو کہتے ہیں، وہ مقروض کے ذمے رہے گی، وہ دے گا، سود نہیں دے گا لیکن اصل پیسہ مل کے رہے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، یعنی دیا تھا قرض اور قرض کے ساتھ کیا لے رہے ہو؟ سود، اور تم پر ظلم نہ کوئی کرے۔ تم نے قرض دیا تھا 2000 اور تم کو وہ لوٹا رہا ہے 1800، تو نقصان ہوا کہ نہیں؟ تو اس کو بھی چاہیے کہ پورا 2000 دے دے، اور تمہیں یہ چاہیے کہ سود نہ لو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہے، مہینے کا وعدہ کیا تھا، مہینہ پورا ہو گیا، نہیں دے پا رہا ہے، اب کیا کرنا ہے قرض دینے والے کو؟ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی پیدا ہونے تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بات کی اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آخری آیت آ رہی ہے، بس اسی پر ابھی کہہ دیتا ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو تم اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ایک بات۔ دوسری، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر شخص کو اپنی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری بات، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بدلہ ملنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کا جو مقام ہے اور رہے گا وہ اسی تین بات پر، کہ ان کے دماغ میں، دل میں ہمیشہ یہی بات رہتی تھی کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ دوسری بات یہ، جیسا کر کے جائیں گے ویسا ہی مل کے رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ سزا بھی پوری پوری ملے گی اور انعام بھی پورا پورا ملے گا۔ اب اگر قرض دینے والا اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان اور یقین رکھتا ہے تو قرض بلا سود کے دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تاریخ متعین ہونے پر نہیں ملا اس کو اور اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے، ایمان یقین مضبوط ہے، تو اس کے آنے سے پہلے چل کے جا کے کہہ دے گا بھائی چل میری طرف سے تجھے معاف ہے، مت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہاں پورا پورا مل کے رہے گا۔ آج جو رونا رویا جا رہا ہے، آخری بات سنیے گا، مسلمانوں میں، کہ مسلمانوں میں سودی کاروبار بہت پھیلا ہے، حقیقت اس کا انکار نہیں کوئی کر سکتا۔ عمومی طور پر یہ مصیبت دو وجہ سے آئی ہے۔
ایک تو بات یہ ہے کہ یہ دماغ اور دل سے بات بالکل گویا نکل چکی ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. الٹا یہ کہتا ہے کہ ارے مولوی صاحب کیا بات آپ کرتے ہیں, کس کو قرضہ دیا جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لہذا جب یہ ساری بنیادی باتیں ہمارے دماغوں سے نکل چکی ہیں تو ایمان بچانا بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے احکامات پر مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں, اور اس منحوس اور بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب